ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے قل انما اعظکم بواحدہ، کہہ دیجئے محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اعظکم بواحدہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وعظ کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں. انما اعظکم، وعظ، میں تمہیں وعظ کرتا ہوں، بواحدہ، ایک ہی، اکیلے. میں تمہیں جس بات کی طرف بلا رہا ہوں یہ بلانا میرا تھوڑی دیر کے لیے سنو تو صحیح. کیا عجیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو منتیں کرتے تھے اور کہتے تھے میری بات تو سنو، میرا واس تو سنو، کیوں میرے واس سے دور ہوتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واس کو سننا گوارا نہیں کرتے تھے وہ لوگ. آج کے دور کی بات ہے کہ اگر کوئی اہل حق عالم کی بات کو جھٹلائے تو اسے بھی دل کے اندر رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے. محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو کھل کے کہہ دو کہ میں تمہیں واس کہتا ہوں اکیلے، میری بات سنو تو صحیح. کیا ہے وہ واس؟ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے امت کو، اللہ کے بندوں کو بلایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ آ جاؤ اس کلمے کی طرف کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کہو اس کو کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے. 40 کے لگ بھگ یہ افراد اکٹھے ہوئے تھے. آپ کی 40 سال عمر ان کی گزری تھی، اور پھر 40 سال کا عرصہ ایسا گزرا کہ جس میں آپ کی صداقت، آپ کی امانت اور آپ کی دیانت میں ان کو ذرہ بھر بھی شک نہیں تھا کہ 40 سال کا عرصہ کو معمولی عرصہ نہیں ہے. پھر بچپن ہی میں آپ سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لی، حرب فجار ہے، پھر حجر اسود کی تعین ہے، پھر اور معاملات ہیں، پھر ایک ایسی جنگ سے اللہ نے کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی نے ان کو روکا، بچایا، کہ جس میں وہ آپس میں گتھا گتھا ہو رہے تھے. بہت بڑا احسان تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر وہ اندھا یقین رکھتے تھے. اور پھر کیوں نہ رکھتے کہ جب 40 سال کا عرصہ بچپن کا، لڑکپن کا، جوانی کا ان کے اندر اٹھتے بیٹھتے، دیکھتے جانچتے، سب کچھ ہونے کے بعد اب بھی ان کو یقین نہیں آ سکتا کہ یہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے. باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر ان کو بلایا تو 40 کے لگ بھگ افراد اکٹھے ہو گئے.
تو آپ نے جب ان کو کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو ان بدبختوں نے آپ کو پتھر مارنا شروع کر دی۔ ابو لہب اس وقت آپ کا چچا جو کھڑا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے ایسے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ہاتھ پاؤں نعوذ باللہ کیا ہوں، ٹوٹیں، تباہ ہوں۔ ایسے الفاظ کسے اس نے کہ ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کس کے کہا، تبا لکا۔ اس نے تو یہ کہا یا محمد، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس کو جواب میں انہی الفاظ کے ساتھ کہو، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ پہلی وہی ہے اقرا کے بعد کی، یعنی آنے میں یہ صورت کتنی پہلی ہے، یعنی ابھی تبلیغ ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ ان کو بددعا دے رہا ہے۔ حالانکہ ایسے موقع پر تو ان کو پیار دینا چاہیے تھا، نہیں کہا جہاں میرے محبوب کی مخالفت ہوگی وہاں پھر تبلیغ اور توحید اور سب کچھ ایک طرف، اور میرے محبوب کی مخالفت کا جواب ایک طرف۔ اگر آج کے دور میں بھی کوئی ختم نبوت پر ہاتھ اٹھائے گا یا ختم نبوت کے منکر یہودیوں، قادیانیوں اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر امت کے اندر اگر کسی اور نیت سے کوئی بارڈر کھول رہا ہے، کوئی اپنی طرف سے کھول جات باتیں ساری، خدا کے لیے سیاسی وابستگیاں ایک طرف پھینک دیا کرو جہاں میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی بات آئے، سیاسی وابستگی ایک طرف پھینک دو۔ کوئی فضل الرحمان کے ساتھ ہے، کوئی پیپل پارٹی کے ساتھ ہے، کوئی نواز شریف کے ساتھ ہے، کوئی عمران خان کے ساتھ ہے، خدا کا واسطہ یہ تمہارے کام روز قیامت نہیں آئیں گے، یہ لوگ تمہارے کام قرآن آئے گا، تمہارے کام مدرسے آئیں گے، تمہارے کام مساجد آئیں گے، تمہارے کام خانقاہیں آئیں گے، یہ سیاسی جماعتیں نہیں آئیں گی، نہیں آئیں گی، نہیں آئیں گی۔ بار بار کیا رہا خدا کے لیے بچ جاؤ اس سے، یہ امت کا نقصان کر رہی ہیں۔ اور اگر کوئی حکومت اس کی نیت میں یہ ہے، وہ اچھی طرح کان کھول کے سن لے کہ ایک ادنا سا غلام بھی اگر زندہ ہے تو ختم نبوت پر اپنی جان بھی دے گا، مال بھی دے گا اور اپنی روح بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ ختم نبوت کے بارے میں اگر ان کی نیت میں اگر کرتاپور یا کوئی اور محاذ بارڈر کا اس لیے کھل رہا ہے کہ یہودیوں کو اور مرزائیوں کو پوری قوت دینی ہے، تو خدا یہ کل نہیں آج برباد کرے، تباہ کرے، ذلیل و خوار کرے، نیس کو نابود کرے۔ کہہ دو آمین۔ اور اگر ان کی نیت میں کوئی شک نہیں اور یہ اپنی طرف سے معاملات کو ٹھیک کر رہی ہیں، ملک کے لیے وفادار ہیں، اسلام کے لیے وفادار ہیں، دین کے لیے وفادار ہیں، امت کے لیے وفادار ہیں، تو اللہ ان کو اور دوام بخشے، اللہ انہیں اور طاقت دے۔ یہ ہے ہماری دعا اور یہ ہماری بد دعا۔ ہم کسی کے نہ حق میں بولتے ہیں نہ کسی کی مخالفت میں بولتے ہیں، ہم وہی بولیں گے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے کے لیے۔ یہ باتیں بہت ضروری ہیں آج کے اس دور میں۔ خدا کے لیے اپنی وابستگیاں ایک طرف ڈال دو اور امت کی خاطر جینا سیکھو اور رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے جینا سیکھو۔ اگر کوئی اس کے اندر کوئی ذرا بھی اگر کوئی شک کی گنجائش ہے تو اللہ سے یہی دعا کرو کہ اے اللہ جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی کسی طریقے سے بالواسطہ یا بلا واسطہ ختم نبوت کا دشمنوں کے ساتھ اگر تعلق ہے تو اسے ہدایت کر، اگر ہدایت نہیں تو تباہ و برباد کر، کل نہیں آج اس کو تباہ کر دے۔ اور اگر کوئی شخص اس پر الزام لگا رہا ہے تو اللہ اس کو ہدایت کر، اگر اس کی ہدایت نہیں تو ان کو بھی راستے سے ہٹا کر صاف کر دے تاکہ ملک کے اندر فساد اور قتل و غارت نہ ہو۔ یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ یہ غلط ہے صحیح ہے؟ صحیح ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی لیت و لال کی بات نہیں، کسی قسم کی طرف جھکاؤ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ وعدے کر رہا ہے کہ ان کو کھل کے کہہ دو اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اعیذکم بواحدہ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں واعظ کرنے والا ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں۔ خیال کرنا میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں تو اکیلا لیکن بات سچی کر رہا ہوں تو اکیلا لیکن بات سچی کر رہا ہوں۔ ان تقوموا، ذرا تھوڑا سا تم کھڑے تو ہو جاؤ اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے تم کھڑے تو ہو جاؤ، ایک بات تو سن لو۔ کیا مسنا؟ اگر تم اکٹھے ہو کر کھڑے ہونا چاہتے ہو تو اکٹھے ہو جاؤ۔ مسنا کہتے دو کو، یہ عربی میں دو کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس میں جماعت کے لیے استعمال ہو۔ جماعت کا اطلاق دو پہ ہوتا ہے کہ اگر نماز کے لیے کوئی دو بندے بھی ہوں ان کو جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، اس پر جماعت کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا مسنا، تو ان کو چاہیے دو ہو کے اکٹھے ہو جائیں، یہ جماعت در جماعت اکٹھے ہو جائیں۔ اگر مجھ پر یقین نہیں آتا، وہ فرادہ کہتے ہیں فرد کو، فرد کہتے ہیں ایک کو،
فرد کہتے ہیں ایک کو، فرادہ یا ایک ہو کے اکٹھے ہو جائیں، یعنی الگ ہو جائیں. بے شک آپ جماعت کے اندر بیٹھ کے بات نہ کریں، آپ اکیلے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور تتفکروا. اللہ اکبر، کتنی پیار سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے بارے میں ان کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو میرے محبوب کی مخالفت نہ کرو، تم اکٹھے ہو کے سوچو یا پھر تم اکیلے اکیلے ہو کے سوچو. ثم تتفکروا، سوچ کے دیکھو. ما بصاحبکم من جنہ، دیکھیں ما بصاحبکم، تمہارے اندر رہنے والا شخص کون ہے؟ محبوب کریم محمد رسول اللہ، جس کے ساتھ تم نے 40 سال گزارے ہیں. کیا وہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کیا وہ مجنون ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ساحر ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کاہن ہو سکتا ہے؟ تم نے 40 سال گزارے، کبھی اس پر کوئی دورہ پڑا جنون کا، مجنونیت کا؟ کبھی اس نے شاعرانہ کلام کبھی کسی کے سامنے پڑھا؟ کبھی اس نے تعلیم کے لیے سفر کیا؟ کبھی اس نے کسی کے سامنے دو زانوں طے کر کے کسی سے کوئی چیز پڑھی؟ یہ جو منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں اس کی ذات کے نہیں، اس کے اوپر اللہ کی ذات کے وہ کلمات ہیں جو اس کی زبان سے اللہ خارج کر رہا ہے. مان لو، سوچو تو صحیح. اللہ کے پاک پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہو کہ اکیلے ہو کر یا اکٹھے ہو کر ثم تتفکروا، ذرا تھوڑے وقفے کے لیے سوچو کہ یہ لوگ صحیح ہیں، یہ دین پر چل رہے ہیں، یہ بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، یہ دین کے دشمن ہیں، علماء کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں. سوچو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بات ساری باتیں اپنے دماغ میں اکیلے ہو کے سوچو. اللہ کہتے ہیں اکٹھے ہو کے سوچنے کی اگر ضرورت ہے تو اکٹھے ہو کے سوچو، ایک دوسرے سے مشاورت کر لو، ایک دوسرے سے پوچھ لو کہ یہ بات جو کر رہا ہے یہ بات صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس کے پیچھے کوئی اور سورس تو نہیں، کوئی اور سورس تو نہیں، کہیں کسی کا اعلی کار تو نہیں، یا دنیا کے اندر یہ فساد تو نہیں. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب عقل کو بتائی ہیں، جیسے کہ رسول اللہ کو بتایا جا رہا ہے ما بصاحبکم بہ من جنہ، کہ ان کو کہہ دو کہ تمہارا صاحب، تمہارا دوست یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے اندر رہنے والا ہے، 40 سال گزارنے والا، اگر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے تو وہ کوئی مجنون تو نہیں ہے، وہ کوئی کاہن تو نہیں ہے، وہ کوئی شاعر تو نہیں ہے، وہ کوئی ساحر تو نہیں ہے، وہ کوئی جادوگر تو نہیں ہے. سب کچھ پتہ ہے. ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، بے شک وہ ہے، یعنی نہیں ہے تو مگر ہے، نذیر لکم، وہ تمہارے لیے ڈرانے والا ہے. وہ صرف بشیر نہیں ہے، نذیر بھی ہے. منکرات کے بارے میں نذیر ہے اور دین کے بارے میں وہ بشیر ہے. تمہیں دین کے اندر آسانی پیدا کرنے کے لیے وہ بشیر ہے اور جہنم کے راستے سے روکنے کے لیے نذیر ہے. دو پہلو لے کے حضور آئے تھے، بشارتیں بھی دیں اور ڈرایا بھی صحیح. کہا کہ اب تمہارے لیے وہ صرف نہیں ہے مگر کہ تمہارے لیے نذیر ہے بین یدی، اس چیز کے بارے میں جو تمہارے آگے، بین یدی کہتے ہیں تمہارے آگے، بین یدی کے معنی جو تمہارے آگے آنے والا عذاب ہے شدید، جو سخت جہنم کا عذاب ہے، اس سے وہ تمہیں بچانے والا ہے، ڈرانے والا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ تم روز قیامت ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جو علماء کے دشمن تھے، جو اولیاء کے دشمن تھے، جو انبیاء کے دشمن تھے، جو نبی کریم کے گستاخ تھے یا قادیانیوں کے اعلی کار تھے. یا پھر تم ایسے تو نہیں کہ کہیں تم نے کسی پر الزام لگا کر کسی کو دین سے دور کر دیا، کافر بنا دیا، یہودی بنا دیا. یہ ساری باتیں آپ کو سوچنی پڑیں گی. اپنی زبان سے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اس وقت میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنی زبان پر تالا لگا لو، کسی کے حق میں بھی بات مت کرو، کسی کی مخالفت میں بھی بات مت کرو. کوئی پتہ نہیں کہ کون کس طرح دین حق پر چل رہا ہے اور کون دین حق کی مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ واضح راستہ نظر نہیں آ رہا. واضح راستہ ہے تو مساجد کا ہے، مدارس کا ہے، مراکز کا ہے، خانقاہوں کا ہے. پاک پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، اسی راستے پہ چل پڑو. اگر وہاں بھی نہیں چل سکتے، وہاں بھی نہیں چل سکتے تو خاموش ہو جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کلمے سے تمہارے لیے روز قیامت باس پرس ہو کر ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے جو اللہ کے دشمن، نبی کے دشمن، دین کے دشمن تھے. بچی ان لوگوں سے بھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان وہ الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، مگر میں تمہارے لیے نذیر ہوں اور جو تمہارے سامنے آنے والا عذاب شدید ہے اس سے بچانے والا ہوں. قل ما سألتکم من اجر، کہہ دیجئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تم سے سوال کیا گیا ہے، کیا میں نے سوال تم سے کسی اجر کا کیا ہے؟ کیا میری بات جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، یا میں آپ کو کہتا ہوں میری بات کو سنو، میں جو کہتا ہوں میرے واز کو سنو، میں جو کہتا ہوں میرے بیان کو سنو. اللہ کے پاک پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ میں جو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، کیا میں اس نصیحت پر تم سے اجرت وصول کرنا چاہتا ہوں؟ کیا میرا سوال آپ کے سامنے کوئی کچھ مانگنے کا ہے؟ اگر ہے تو بتاؤ.
اللہ کہتے ہیں کہہ دو اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تم سے کسی اجر کا سوال کرتا ہوں؟ دیکھیں ما سألتکم، ترجمے کو دیکھیں، ما سألتکم کہ میں تم سے سوال کرتا ہوں، من اجر کسی اجر کا، کسی اجرت کا، فہو لکم اگر ہے تو تمہارے لیے، تم لے لو، جو اجرت دینی ہے وہ اپنے پاس رکھو، جو مال دینا ہے اپنے پاس رکھو۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو پھر اب یہ بھی ساتھ کہا ان کو وہ اپنے منہ پہ مارو، یوں لفظ یوں سمجھو، اپنے آپ اپنے پاس رکھو، یہ اپنی دولت حرام کی اپنے پاس رکھو، یہ سود کی کمائی اپنے پاس رکھو، یہ دنیا داری اپنے پاس رکھو۔ ہم تو چٹائیوں پہ آنے والے، چٹائیوں پہ پڑنے والے، چٹائیوں پہ سونے والے، زمین پہ سوئے زمین میں جا کے سوئیں گے، ہم تو اس حال میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ تم محلات میں رہو، تم پلنگوں اور محلوں میں رہو، ہم تو ایسے ہی رہنا پسند کرتے ہیں جیسے میرے محبوب نے رہنا پسند کیا۔ بہرحال فولکم تمہارے لیے تمہارا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا مال ہے، ان اجری الا اللہ میرے لیے اللہ کا اجر ہے جو مجھے اس نے عطا کرنا ہے، ان اجر الا اللہ میرا اجر میرے اللہ پر ہے، میرا اجر تمہارے اوپر نہیں ہے، میرا اجر میرے اللہ پر ہے۔ میں بیان کروں گا، میں کھول کھول کے کہوں گا، میں حق بات بتاؤں گا، میں راستہ ہدایت بتاؤں گا، میں دلائل دوں گا، میں راستے کو کھول کھول کے پیش کروں گا۔ میرے محبوب کا یہ ارشاد ہے، میں بھی اپنے حبیب پر اس بات پہ عمل کرتے ہوئے نہیں شرماؤں گا، نہیں ڈروں گا، نہیں خوف کھاؤں گا، کوئی بات سنے نہ سنے، کوئی بیٹھے نہ بیٹھے، کوئی مانے نہ مانے، ان اجر الا اللہ میرا اجر تو میرے اللہ پر ہے، وہ علی کل شیء شہید اور وہ اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے، خوب شہادت والا ہے، خوب گواہی والا ہے، وہ اندر کے حال کو خوب جانتا ہے کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، دل میں کیا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کے حال صحیح فرما کر ہم سب کو سچے دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ کیونکہ ترجمے کے اندر اس طرح کی الفاظ گفتگو ہے، اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ پر اپنا زور یا شور کر رہا ہوں، یہ لفظ ترجمے کا یہ صرف معاملہ ہے، اس لیے جذبات کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔